نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ احباب کے علم میں ہے کہ ہم انگریزی ڈاکٹر کا سلسلہ وار رد پیش کر رہے ہیں، 4 قسطیں پیش ہو چکی ہیں اور اس سلسلہ کی آج 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے ڈاکٹر کے 2 متضاد بیان پیش کیے تھے۔ ایک بیان کے اندر اس نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین قتل ہو رہا تھا، دین ذبح ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً دین بچانے کے لیے گئے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل و عیال کا اور سب کا خون پیش کر رہے تھے۔ تو آپ اور پھر اسی بیان کے اندر تھوڑا سا آگے چل کر کے کہتا ہے صحابہ کرام حضرت امام حسین کو روکتے رہے۔ لیکن 2 چیزیں سند سے ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتے وقت روکا بھی تھا۔ حضرت امام حسین خالصتاً دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام حضرت امام حسین کا راستہ روک رہے ہیں۔ تو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ بتاؤ ان 2 بیانوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالصتاً دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام روک رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ سند سے ثابت ہے۔ تو اب بتاؤ حضرت امام حسین تو دین بچانے والے ہوئے، تو جو دین سے روک رہے ہیں، جو دین کے راستے سے روک رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ڈاکٹر کی جانب سے ایک تحریری جواب آیا ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے بیان کی تطبیق پیش کی ہے کہ ہمارے ان 2 بیانوں کے اندر تطبیق کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت یہ تھی کہ اگر میں قرآن و سنت کے خلاف بھی حکم کروں تو ماننا ہوگا، میں شریعت کے اسلام کے خلاف بھی حکم کروں تو ماننا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے دین قتل ہو رہا ہے، دین ذبح ہو رہا ہے، دین کو مٹایا جا رہا ہے، دین قتل ہو رہا ہے۔ اب یزید کی بیعت تھی یہ، اب 2 صورتیں تھی، یا تو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان پر جو کچھ آتا برداشت کر کے اپنی جان کو سپرد کر کے دین کو بچایا جاتا اور کہا جاتا کہ میں یہ بیعت نہیں کروں گا، یہ عزیمت ہے۔ اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ دین کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کا سارا ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنی جان کو بچا لیا جاتا اور رخصت پر عمل کر لیا جاتا۔ تو کہتا ہے کہ حضرت امام حسین اس وقت عزیمت پر عمل کر رہے تھے اور صحابہ کرام نے رخصت پر عمل کیا۔ صحابہ کرام حضرت امام حسین کو روک رہے ہیں تو رخصت پر عمل کر رہے ہیں، اور یزید کی بیعت کر رہے ہیں ان تمام کے تمام صحابہ کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کی، ان تمام نے رخصت پر عمل کیا۔ حضرت امام حسین نے عزیمت پر عمل کیا ہے اور صحابہ کرام نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی انتہائی سنگین گستاخی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو بدر کے اندر گنتی کی تعداد میں ہوں، اس وقت اپنی جان کو بچانے کی پرواہ نہ کریں۔ وہ صحابہ کرام جن کی تلیوں کے اندر
کیلیں ٹھوکی جائیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام دین پر حرف نہ آنے دے۔ آج اتنی ہی جان پیاری ہو گئی تھی کہ دین آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہا ہے، دین قتل ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی جان بچا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جس معنی میں رخصت استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر رخصت جس معنی میں استعمال ہے، وہ رخصت اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ رخصت جائز ہو۔ رخصت کی اقسام ہیں، یہ علم جاننے والے جانتے ہیں کہ رخصت کی اقسام ہیں، اور یہاں پر یہ کہنا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی اور اس کفر کو تسلیم کر لیا، یہ وہ رخصت نہیں ہے کہ جس کو اپنانا جائز ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اکراہ شرعی کے وقت کوئی ناجائز کام بھی اس کی رخصت ہو جاتی ہے، اس کو کرنا روا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص اکراہ شرعی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حرام کھا وگرنہ تجھے جان سے مار دیں گے، اب اس شخص کے لیے جائز ہے کہ یہ حرام کھا لے اور اپنی جان کو بچائے، لیکن اگر اکراہ شرعی ہے تو ویسے دھمکی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اکراہ شرعی پکا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ جان سے مار دے گا، اب شریعت کہتی ہے تجھے رخصت ہے، تو حرام کھا لے اپنی جان بچا لے۔ لیکن اگر وہی اکراہ شرعی کرنے والا اگر یہ کہتا ہے یا تجھے جان سے مار دوں گا یا فلانے کو قتل کر، جان سے مار دوں گا، فلانے کی عزت برباد کر، اب شریعت اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتی کہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے کسی کو قتل کیا جائے۔ اگر اس کی جان قتل ہو رہی ہے تو وہ جس کو یہ قتل کر رہا ہے وہ بھی تو جان ہے، اب اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کو قتل کیا جائے۔ یہاں پر جلالی جس معنی میں رخصت لے رہے ہیں کہ دین قتل ہو رہا ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا دین برباد ہو رہا ہے، دین ذبح ہو رہا ہے، اس وقت صحابہ کرام نے یزید کی یہ بیعت کر لی کہ تو خلاف قرآن و سنت بھی حکم کرے گا تو مانیں گے۔ اس وقت اپنی جان کا معاملہ نہیں تھا۔ جب اپنی جان کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کے دین کا سوال ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ تسلیم کرنے کی کیا رخصت تھی؟ تو الیاذ باللہ کیا تم صحابہ کرام کے سلسلہ میں کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے حرام کام کر لیا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اور گستاخی کو سینگ اگتے ہیں۔ کتنی سنگین گستاخی کی تم نے کہ صحابہ کرام نے ایک حرام کام کر لیا، ایک حرام کام کر لیا، اور یزید کی یہ بیعت تسلیم کر لی کہ اگر تو خلاف قرآن و سنت بھی کہے گا تو مان لیں گے، لیکن ہماری جان نہ چلی جائے، اپنی جان کو بچا رہے ہیں۔ یہ خاص ایرانیوں کی بولی ہے جو آج ڈاکٹر بول رہا ہے، کہتا ہے نا جی فلانا عرفان شاہ تھا اور ایران کے ڈالروں نے اس کو تباہ کیا ہے اور آج صحابہ کرام کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی وہی اثر دکھلائی دیتا ہے جو خاص ایرانیوں کی بولی ہے۔ یہ ایرانیوں کی بولی ہے، میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے پیام زینب، میاں والی سے مانا چھپتا ہے، یہ 2013 کا رسالہ ہے، محرم کے مہینہ میں، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ، اس عنوان سے انہوں نے محرم کے اندر ایک ماہنامہ شائع کیا۔ اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی ہے جو جلالی کر رہا ہے۔ یہ ایرانی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دین کو قتل ہوتے دیکھ کر، دین کو ذبح ہوتے دیکھ کر اپنی جان کو بچایا ہے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے ہی مفاد پرست، بس جہاں سے کوئی مفاد ملتا اسی کے مطابق عمل کرتے۔
تو یہاں پر چونکہ جان جا رہی تھی، اگر یزید کی بیعت کر لی جاتی، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیا جاتا، بہت بڑا مال حاصل ہوتا، اور اگر نہ تسلیم کیا جاتا تو جان چلی جاتی۔ تو یہ ایرانی کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اپنی جان کو بچایا ہے، اور اپنے سامنے یہ سارا کا سارا دین کا قتل انہوں نے برداشت کیا ہے۔ یہ عبارت میں پڑھتا ہوں، صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ یہ لکھتا ہے جنگ احد میں شہادت رسول کی افواہ سنتے ہی وہ پرانی رسوم کی طرف آمادہ اور پلٹنے کا نعرہ لگا چکے تھے، جن کے گھروں پر اویزاں جھنڈے ان کے خاندانی بے راہ روی اور ان کے مادر پدر آزاد ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، وہ اسلام کو ایک معاشرتی بندل تصور کرنے لگے۔ آگے لکھتا ہے ان اوباش ذہنوں میں رسالت کی گواہی کھٹکنے لگی، وہ قرآنی آیات کو الہامی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، اسلام کا زہری لبادہ انہوں نے اپنے مادی ضرورتوں کے لیے اوڑھ رکھا تھا۔ کہتا ہے کہ مادی ضرورتیں وہاں سے ملتی رہی، زہری طور پر انہوں نے اسلام کو اپنائے رکھا، اور پھر مادی ضرورتیں کہیں اور سے ملی، تو جیسے جیسے مادی ضرورتیں ملتی گئی ویسے ویسے مطالبے یہ مانتے گئے۔ یہ خاص ایرانیوں کی بولی ہے جو آج صحابہ کرام کے حق میں یہ ڈاکٹر لاہوری بول رہا ہے۔ کتنی سنگین گستاخی کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو بچایا ہے، اپنے سامنے دین ذبح ہو رہا ہے، اور بیعت اس معنی میں لی جا رہی ہے کہ اگر میں خلاف قرآن و سنت بھی حکم کروں تو ماننا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ دین سامنے قتل ہو رہا ہے لیکن صحابہ کرام اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ کتنی سنگین گستاخی۔ پھر کہتے ہیں جب روکو نا سمجھاؤ، کہتے ہیں جی یزید کی مخالفت سے روکتے ہیں۔ بتاؤ یہ یزید کی مخالفت ہو رہی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام پر حرام کاری کا الزام دینا، اور پھر جب کوئی روکے تو کہتے ہیں یہ یزید کی مخالفت سے روکتا ہے۔ یہ یزید کی مخالفت ہے یا صحابہ کرام کی مخالفت ہے؟ صحابہ کرام کے سلسلہ میں یہ کہنا کہ انہوں نے یزید کی یہ بات کر لی کہ یزید کہہ رہا تھا میں خلاف قرآن و سنت اور کفر کا بھی کہوں گا تو ماننا ہوگا، اور صحابہ کرام نے مان لیا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے غلو کا۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یزید کے مسئلہ میں غلو کرو گے تو کبھی صحابہ کرام پر حملہ کرو گے، کبھی اہل بیت کرام پر حملہ کرو گے، کبھی دین کو قتل کرو گے۔ وہی انجام ہوا کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو دین اسلام محفوظ رہے، صحابہ کرام کی عزتیں محفوظ رہیں، اور اہل بیت کرام کا دامن محفوظ رہے، تو جس طرح حقائق ہیں اسی طرح بیان کیا جائے۔ یزید کی مخالفت اس طرح کرو، یزید کے جرائم اس طرح بیان کرو جس طرح ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے پاس سے جرائم گھڑ کر کے جب بیان کرو گے کبھی صحابہ پر حملہ ہوگا، کبھی اہل بیت کرام پر حملہ ہوگا۔ ڈاکٹر لاہوری سے میں کہوں گا بہت سنگین گستاخی کی ہے تو نے صحابہ کرام کے حق میں، سچے دل سے توبہ کر اور صحابہ کرام سے معافی مانگ، وگرنہ تیرا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضد اناد سے ہٹ ترمی سے محفوظ فرمائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔